الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وهو السميع البصير. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ کل آپ کو یہ بتایا اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اپنے سحری اور افطاری کے کھانے میں غریبوں کو بھی شریک کریں. اللہ نے جو دیا ہے ہمیں، بجائے صرف دسترخوان کی زینت بنانے کے، اس میں سے کچھ ان غریب حقداروں کو بھی پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں، جو انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہمیں بھی سحری و افطاری میں اچھے کھانے ہمیں بھی پہنچائے. تو میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو نوازا ہے دولت سے اور رزق کی نعمت سے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے دنیاوی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ پروردگار نے احسان کا معاملہ کیا اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، جس کے سبب ہمارے پاس اللہ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتیں ہیں. اور ان دنیاوی نعمتوں کا صحیح حق یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ان کا حق ادا کر دیں. میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ایسے بے شمار حاجت مند پیدا کیا ہے، ضرورت مند پیدا کیا ہے، یتیم اور مسکین لوگ موجود ہیں. تو اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کیا ہم ان غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے. کتنے سارے ایسے غریب ہیں جن کے گھروں میں کھانا میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیا ہے، دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا، زیادہ نہیں. بس اگر گھر میں سالن بن رہا ہے تو گھر والی سے بول دیجئے کہ ایک گلاس پانی ذرا زیادہ ملا لینا، گاڑھا کے جگہ میں پتلا کر دیا جائے، اور وہی پتلا سالن 2-4 بوٹیاں ڈال کے اور اس سالن کو دوسروں تک پہنچا دیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے تقاضے کو، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہماری طاقت سے زیادہ پریشانی اٹھائیں، بلکہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اسی میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اسی میں دیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا دیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے، جو اللہ ہمیں دیا ہے اس میں سے اگر ہم دینے کی عادت ڈالیں تو مہربان رب ہمیں اور بھی زیادہ دیتا ہے. اگر ہمارے اندر دینے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم دینا ہی نہیں چاہتے اور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ محتاج، ہم ہی سب سے زیادہ ضرورت مند، ہم ہی سب سے زیادہ فقیر، ہم ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سوچ کی وجہ سے اور ہمارے ایسے خیالات کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی رکھے گا جیسے ہم سوچتے ہیں. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ، بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے اس کی سوچ ہوتی ہے. تو ہمارے خیالوں اور ہمارے سوچ و وچار کے موافق اللہ کے فیصلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہمیں میسر ہے، اس نعمت میں سے کچھ حق جو ہم ادا کر سکتے ہیں غریبوں کو، محتاجوں کو ادا کر دیے تو اللہ اسی میں برکت دیں گے، اور اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے لیے اضافے کا فیصلہ فرمائیں گے. جیسا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تنگ دستیاں آئیں، تو ہمارے بڑے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ صدقہ دو، خیرات کرو. ارے پہلے ہی سے یہ بندہ خود مالی اعتبار سے فائنانشیل پرابلم میں ہے. کیسا سولوشن ہے دیکھیے اسلام کا، آلریڈی یہ فائنانشیل پرابلم میں ہے، تو پھر ایسے بندے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے صدقہ کرو، خیرات کرو.
تو لوگوں کے خیال میں یہ بڑا عجیب ہے کہ بھئی پہلے ہی سے بندہ پریشان ہے پیسوں کے نہ ہونے سے، مالی حالت کی تنگی سے، اور پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ صدقہ دو، خیرات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس شخص کو اس طرح سے موٹیویشن کیا جائے گا، جب اس طرح سے اسے دینے کی عادت ڈالی جائے گی، تو عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے کہ اسے محنت کی، کمائی کی اور بھی زیادہ انکم سورسز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی، اس صلاحیتوں کو وہ شخص جو ہے اپنی کاہلی سے، اپنی سستی سے، اپنی مستی سے وہ انکم سورسز کو صحیح طرح سے اس کو اپنے لیے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کا صحیح پریوگ نہیں کرتا، اس کا صحیح نفع نہیں اٹھاتا۔ اور جب اسے دینے کے لیے کہا جاتا ہے، صدقہ خیرات کا حکم دیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی خود اپنے آپ جو ہے وہ انکم سورسز کو تلاش کر لے گا، ڈھونڈ لے گا کہ بھئی ایسا بھی حلال طریقے سے کما لوں، ویسے بھی کما لوں۔ تو اس طرح سے جو ہے جب وہ کمائی کے راستے خود طے کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیو، اللہ کا واسطہ غریب محتاجوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کا خیال کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے ترس رہے، تڑپ رہے، اپنے عزتیں تک بیچ رہے ہیں۔ کچھ بہنیں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت بیچ رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ڈیجیٹل دور چل رہا، کون ایسا ہے، آج بھی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نظر سے نہیں بلکہ حقیقی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا واسطہ غریب محتاجوں کا خیال کیجیے، اللہ کی دی ہوئی رزق کی نعمت میں سے ان کا حق انہیں دے دیجیے، تاکہ وہ بھی جتنا ہم دے سکتے ہیں اگر وہ دیں تو وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، تمہارے لیے دعائیں کریں، تمہاری اولاد اور تمہاری نسل اور تمہارے خاندانوں کے لیے دعا کریں۔ ان کی دعاؤں میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو غریبوں کا خیال کریں، آپ ان کا خیال کیجیے۔ جو بھوکوں کو پیٹ بھرائیں، مولا انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا پیٹ آپ جنت کی نعمتوں سے، جنت کی غذاؤں سے بھرائیے۔ اور جو غریبوں کو کپڑا پہنائیں، پروردگار آپ انہیں جنت کا لباس عنایت فرمائیے۔ اپنے کرم سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔